اگر آپ گوشت کھا کھا کے تھک گئے ہیں تو میں آج آپ کے لیے ایک ایسی ریسیپی لے کے آئی ہوں جو کسی گوشت سے کم نہیں۔ یہ ایک ایسی ریسیپی ہے جو بہت ہی لذیذ اور عمدہ بنتی ہے۔ آپ بھی ضرور ٹرائی کریں۔ چلیے جی تو چلتی ہوں میں اپنی ریسیپی کی طرف۔ تو سب سے پہلے میں دال اور میتھی کے لیے لے لوں گی 2 عدد بڑے ٹماٹر۔ اس کو میں نے اچھی طریقے سے چاپ کر لیا ہے۔ اب میں لے رہی ہوں ایک بڑی سائز کی پیاز۔ اس کو بھی میں نے باریک باریک کٹ کر لیا ہے اور سائڈ میں اس کو رکھ دیا ہے۔ یہ ویورز تو میں اپنے مسالے تیار کر لیتی ہوں۔ سب سے پہلے میں نے لیا ہے نمک حسب ضرورت، 1 چمچ پسا ہوا دھنیا، 1 چمچ ہلدی، 1 چمچ پسی ہوئی لال مرچ، 1 چمچ کٹی ہوئی لال مرچ، آدھا چمچ پسی ہوئی کالی مرچ، 1 چمچ گرم مسالہ۔ یہ سب میں نے مسالے لے لیے ہیں۔ اب دیکھیں یہ میں نے لی ہے مونگ مسور کی دال۔ اس کو میں نے اچھی طریقے سے واش کر کے پھر اس کو میں نے بوائل کر لیا تھا۔ اس کے بعد اب میں لے رہی ہوں میتھی۔ اس کو بھی میں نے پانی سے اچھی طریقے سے واش کر لیا تھا۔ فرینڈس اب میں آپ کو وہ سب انگریڈینٹس دکھا دیتی ہوں جو میتھی اور دال میں ڈلیں گے۔ آپ اچھی طریقے سے دیکھ سکتے ہیں، دال ہے، ٹماٹر ہے، پیاز ہے اور سارے مسالے ہیں اور میتھی ہے۔ یہ سب سارے انگریڈینٹس میری ریسیپی میں استعمال ہوں گے۔ سب سے پہلے میں نے لے لیا ہے آدھا کپ آئل۔ آئل کو اچھی طریقے سے گرم ہونے کے بعد اس کے اندر میں نے ایڈ کی ہے کٹی ہوئی پیاز۔ پیاز کو اچھی طریقے سے فرائی کر لینا ہے جب تک یہ لائٹ گولڈن نہ ہو جائے۔ ہماری پیاز بالکل سافٹ ہونی چاہیے، اس کو اتنا فرائی کرنا ہے۔ پھر میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں چاپ کی ہوئی ہری مرچ۔ ہری مرچ کو بھی ڈال کے پیاز اور ہری مرچ کو دونوں کو فرائی کر لینا ہے۔ اس کے اندر جائے گا اب لہسن ادرک کا پیسٹ۔ میں نے لیا ہے 2 چمچ لہسن ادرک کا پیسٹ، اس کے اندر ایڈ کیا ہے۔ پھر ڈالی ہے میں نے اس کے اندر 4 سے 5 گول لال مرچ۔ اب میں نے اس کے اندر ایڈ کر دی ہیں سارے مسالے۔ مسالے ڈالنے کے بعد اس کو اچھی طریقے سے بھون لینا ہے جب تک ہمارا تیل اوپر نہ آ جائے۔ 2 منٹ تک اس کو چلاتے رہنا ہے۔ اب دیکھیں میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں کٹے ہوئے ٹماٹر جو میں نے 2 عدد لیے تھے، کاٹ کے رکھے ہوئے تھے۔ آپ چاہیں تو اس کے اندر پانی ایڈ کر کے اس کو مسالے کو گلا سکتے ہیں۔ اب میں نے اس کو 10 منٹ کے لیے کور کر کے رکھ دیا ہے تاکہ ہمارا مسالہ 100% کوک ہو جائے۔ 10 منٹ کے بعد ہم اپنا مسالہ چیک کر لیتے ہیں۔ دیکھیے ہمارا مسالہ 100% کوک ہو چکا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ مسالہ تیار ہونے کے بعد اب میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں مونگ مسور کی دال جو میں نے پہلے سے ابالی ہوئی تھی۔ اس کو ڈالنے کے بعد ہم مسالے کو اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے تاکہ دال اور مسالہ مکس ہو جائے۔ اب ڈال دیتے ہیں اس کے اندر میتھی۔ ہم اپنی میتھی ڈالنے کے بعد اس کی اچھی طریقے سے بھونائی کر لیں گے۔ اچھا اس کو ہم نے 10 منٹ تک بھون لینا ہے۔ اچھی طریقے سے بھونائی کرنے کے بعد دال اور میتھی کا پانی بالکل خشک ہو چکا ہے۔ اس کو چمچ کی مدد سے چلاتے رہنا ہے تاکہ نیچے نہ لگ جائے۔ اب ہم اس کو رکھ دیتے ہیں لو فلیم پہ 5 منٹ کے لیے کور کر کے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں دال اور میتھی بالکل ریڈی ہے۔ اب میں اس کو ڈش آؤٹ کر لیتی ہوں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، کامنٹ کریں اور سبسکرائب کر دیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔